حدیث نمبر 1046 روى ابو حنيفة رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حبك للشيء يعمي ويصم۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن انیس سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن انیس یہ صحابی ہے، اور ان کے بارے میں ہم نہیں لکھے اور ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہے نہیں۔ ان کا نام اتنا لکھ لیجئے، عبداللہ بن انیس، یہ نام لکھ لیجئے۔ اب عبداللہ بن انیس تاریخ میں عبداللہ بن انیس الجہنی بھی ہے، عبداللہ بن انیس الانصاری بھی ہیں، عبداللہ بن انیس، یعنی ایک ہی نام، ان کا نام بھی وہی ہے، والد کا نام بھی وہی ہے، اور ایک عبداللہ بن انیس العامری ہے ایک ہے۔ تو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب جو الامام الاعظم ابو حنیفہ کے اوپر ایک جو 3 جلدوں میں بڑی ضخیم کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے، اس کے اندر یہ صحابی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات نہیں ملی اور آپ کے تفصیلات نہیں ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے یہ لکھا ہے تفصیلات نہیں ملے، کیونکہ عبداللہ بن انیس نام کے ٹوٹل 5 صحابی پائے جاتے ہیں۔ 5 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ بن انیس ہے۔ ایک مشہور ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور جو ہیں ان کی وفات 54 کو ہو گئی، 54، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری کو ہوئی، 80 ہجری کو ہوئی، تو وہ تو نہیں ہو سکتے۔ جس کا انتقال 54 میں ہو چکا ہے، ان کے تقریباً 30 ایئرز بعد کسی کی پیدائش ہو، 26 ایئرز بعد پیدائش ہو، تو ان کی ملاقات تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشہور عبداللہ بن انیس ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے ہیں، لیکن اور 4 عبداللہ بن انیس ہے جن کی تاریخ وفات نہیں ملتی، تو ان میں سے کوئی ایک ہے یہ تو بات مسلمہ ہے محدثین کے نزدیک کہ عبداللہ ابن انیس نام کے ایک صحابی سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی، یہ بات تو پکی ہے، تو یہ وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن انیس سے، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک للشیء یعمی ویصم۔ یہ حدیث ہم سمجھا چکے ہیں کہ آپ جب آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا آپ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔